ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو مغالطہ ہمیں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر انسان کی انسانیت، اس کے شرف انسانیت کو اور اس کے اندر کوئی کمی خامی ہمیں دکھائی دے رہی ہو تو ہم دونوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں اور اس کی اس کمی کو، خامی کو دیکھ کر اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم و احسنوا آدابہم، کہ اے لوگو اپنی اولادوں کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو، و احسنوا آدابہم، اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے اولاد کے حوالے سے 2 حقوق بیان کیے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کا پہلا حق والدین پر یہ ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو آنر دی جائے۔ یہ بات بظاہر بڑی حیران کن لگتی ہے، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہوا ہے اور یہی سمجھا ہوا ہے کہ یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کرے، احترام کرے، اور چونکہ اولاد ہر لحاظ سے والدین سے چھوٹی ہوتی ہے، علم کے اندر بھی، فہم و فراست کے اندر بھی، مرتبے کے اندر بھی، اس بنا پر اولاد کا احترام اور اکرام کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ چھوٹوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، مگر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ والدین کے اوپر جو اولاد کا حق ہے، ایک یہ ہے، پہلا حق یہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، ان کو آنر دی جائے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی طرف جب اس حوالے سے ہم رجوع کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سر پر فضیلت کا تاج رکھا ہے، ان کو کرامت عطا کی ہے، ان کو بزرگی عطا کی ہے۔ یہ جو کرامت اور فضیلت اور بزرگی کی بات قرآن کر رہا ہے، یہ محض انسان ہونے کے ناطے سے ہے اور بنی نوع انسان کے ہر فرد کے لیے ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، اس کے کردار وغیرہ سے ہٹ کر صرف اس اینگل سے ہے، اس جہت سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی شرف انسانیت عطا فرما دیا، پیکر انسانی میں تخلیق کر دیا، اس کے لیے یہ اکرام قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جو مغالطہ ہمیں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر انسان کی انسانیت، اس کے شرف انسانیت کو اور اس کے اندر کوئی کمی خامی ہمیں دکھائی دے رہی ہو تو ہم دونوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں اور اس کی اس کمی کو، خامی کو دیکھ کر اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر کوئی کمی ہے، خامی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو الگ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے تو پیشنٹ کتنے ہی سیریس مرض میں مبتلا ہے، ڈاکٹر اس مرض سے تو نفرت کرتا ہے اور اس سے تو اس کو نجات دلانا چاہتا ہے، لیکن خود کبھی مریض سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے گا تو پھر مریض کا علاج کون کرے گا؟ یہی معاملہ یہاں ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی روحانی، کوئی اخلاقی بیماری ہے تو اس کی اس بیماری سے تو نفرت کی جائے اور اس کے ٹریٹمنٹ کی کوشش کی جائے، مگر اس بیماری کی بنا پر اس انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے دین اسلام کا پیغام ہے، جس کو عام طور پر ہم اگنور کرتے ہیں اور ہم ان دونوں چیزوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں، بیمار کو اور بیماری کو گڈمڈ کرتے ہوئے اس بندے سے نفرت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو غیر مشروط احترام دیں گے، یعنی ان کی کمیوں خامیوں کو اگنور کرتے ہوئے بحیثیت انسان کسی کو احترام دیں گے، تو پھر دوسرے کے دلوں میں بھی ہمارے لیے ایک محبت اور احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کی اصلاح کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ اولادوں کے حوالے سے یہاں بتایا گیا۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ احسنوا آدابہم، انہیں اچھے آداب بھی سکھاؤ، ان کے اخلاق کردار کو سنوارنے کی طرف بھی آؤ۔ یعنی
صرف اور صرف ان کی مادی لوازمات کو پورا کرنا ہی والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی خوراک، لباس، رہائش اور دیگر تقاضوں کو پورا کر دیا جائے، بلکہ ان کے اخلاق کو، کردار کو سنوارنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ جہاں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے مختلف سکل سیکھ کر، اسی طرح وہ ساتھ ساتھ اخلاقی اعتبار سے ایک اچھا انسان بھی بن سکے۔ تو یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں اولاد کے حوالے سے والدین پر، جن کو ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔